آپ برکت کا انکار نہیں کر سکتے. اب برکت دیکھیے کتنی عظیم برکت ہے. حضرت رابعہ بصریہ کتنے سو سال ہو گئے؟ 200 سال. 1200 سال. کتنے سال؟ 1200 سال ہو گئے حضرت رابعہ بصریہ کا اس دنیا سے رخصت ہوئے. دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ کو دنیا آج بھی یاد کرتی. کیوں؟ کیا وہ ملکہ تھی؟ کیا وہ کسی بادشاہ کی بیوی تھی؟ کیا وہ بہت حسین و جمیل تھی؟ کس لیے دنیا انہیں آج بھی یاد کرتی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کو. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چوتھی بیٹی ہیں. ان کے والد جو ہے چوتھی جب بیٹی پیدا ہوئی تو آپ غمگین ہو کر سو گئے. خواب میں حضور کا دیدار ہوا. کہا رابعہ کے والد غم نہ کرنا، تیرے یہاں وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جو میری امت کے 70,000 گنہگاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے گی. حضرت رابعہ بصریہ 1200 سال ہو گئے، زمانہ آج بھی انہیں یاد کرتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر کے پاس ہر رات میں پاک و صاف ہو کر غسل کر کے اچھا کپڑا پہن کر جاتی اور کہتی اپنے شوہر سے کہ آپ کو میری ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، نہیں تو مجھے اجازت دو. اگر ضرورت ہے تو کہتے، نہیں تو اجازت دیتے. حضرت رابعہ بصریہ چلے جاتی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی. حضرت رابعہ بصریہ کے جو شوہر تھے ان کا جلد انتقال ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بصری جو سارے زمانے کے امام ہیں، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، وقت کے جید ولی کامل حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی آئے کس کے پاس؟ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس. کہا کہ شادی کا پیغام لے کر آئے. کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ لالچ نہیں تھی شادی کی، وہ اس وجہ سے شادی کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، اس کے توسل سے میری بخشش و مغفرت ہو جائے گی. شادی کی کوئی لالچ نہیں تھی. حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آئے، کہا پیغام دیا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا میری 4 باتوں کا جواب دیں. کہا کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی. کہا میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ جنتی ہیں دوزخی میں نہیں بتا سکتا. جو یہ بتائیے کہ میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں جائے. کہا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا. کہا کہ یہ تو بتائیے کہ میرا میزان پر جب نیکیاں رکھی جائیں گی پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا. کہا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا. چوتھی بات کہا یہ تو بتاؤ کہ میں پلسرات سے چلوں گی تو میں جو ہے پلسرات کو پار کر کے جاؤں گی یا گر جاؤں گی. کہا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا. تو کہا آپ گھر جاؤ. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا آپ گھر جائیے، مجھے ان چیزوں کی تیاری کرنا ہے، مجھے ان چیزوں کی تیاری کرنا، آپ گھر جاؤ. فرماتے جب حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جو ہے کسی کو بلانا نہیں ہے، 2-4 آدمی کو بلانا، اور میری ایک وصیت یہ ہے کہ جب مجھے کفن دینا تو میری جو تہجد میں پڑھی جانے والی، جو تہجد کے وقت میں چادر پہن کر جو نماز پڑھتی ہوں وہ میری چادر میں ہی مجھے کفن دینا. میری تہجد میں پڑھنے والی جو چادر ہے اسی چادر میں جو ہے مجھے کفن دینا. اس وصیت پر جو ہے آپ کی خادمہ نے عمل کیا. اب جب دوسرے دن معلوم ہوا کہ وقت کی بہت بڑی ولی کاملہ حضرت رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے وصیت تھی، میں نے اس لیے نہیں بتایا. رات میں جب حضرت رابعہ بصریہ سے جو ہے ملاقات ہوئی، خواب میں دیکھا، خادمہ نے کہا کہ رابعہ بصریہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا؟ فرماتی کہ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ جو ہے بڑا رحیم و کریم ہے، بڑے ساتھ بڑا عمدہ معاملے کے ساتھ پیش آیا. پروردگار عالم نے مجھے اپنے رحمت کے سمندر میں غوطہ لگانے کا موقع دیا. پروردگار عالم بڑا رحیم و کریم ہے. تو یہ تو بتائیے کہ قبر میں کیا ہوا؟ اب ایک سوال کر دیا، خبر میں کیا ہوا؟ کہا جب منکر نکیر آئے، منکر نکیر نے مجھ سے سوال کیا من رب کے، تیرا رب کون ہے؟ رابعہ بصریہ نے جواب دیا کہ جس نے 40 سال خدا کو نہیں بھلایا وہ 4 گز زمین میں آ کے قبل رب کو کیسے بھول سکتی ہے؟ 40 سال جس کی عبادت کی، 40 سال جس خدا کو یاد کیا، 4 گز زمین میں آ کے میں اس خدا کو بھول جاؤں گی؟ منکر نکیر نے کہا کہ میں ان کا کیا حساب لے جو ان کا ایسا جواب ہو. کہا کہ وہ آپ کی چادر کا کیا ہوا جسے پہن کر آپ تہجد پڑھتی تھی اور جس میں کفن دیا گیا، وہ آپ کی چادر کا کیا ہوا؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا اللہ نے وہ چادر اتار لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنایا ہے. وہ چادر اتار لیا اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے. پھر رب العالمین نے فرمایا کہ اے رابعہ تیری چادر میں بڑی برکت ہے.
جب تیری نیکیاں میں تولوں میدان محشر میں، تیری چادر کو بھی تولوں، کیونکہ تیری چادر میں برکت موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کی لباس میں بھی برکت ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جو چیزیں ہیں ان چادروں میں بھی برکت ہے، ان کی ہواؤں میں بھی برکت ہے، ان کی فضاؤں میں بھی برکت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔